السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب۔ مومنین کرام، آج میں مولا کے حرم کی زیارت کروانے کے ساتھ ساتھ مولا کے قدموں میں ایک بہت بڑی ہستی دفن ہے، ان کا تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گا، بالکل ہی مختصر۔ آپ ساتھ رہیں، ان کی مرکز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، اس طرف ہے باب قبلہ اور اس طرف ہے باب توسی۔ یہ سامنے مولا کا حرم مبارک ہو گیا۔ اس میں سے جو یہ سامنے والا مینار ہے نا، جو میری انگلی کے سامنے، یہ جہاں میری انگلی نظر آپ کو آ رہی ہے، یہ جو گیٹ ہے، اس گیٹ کے اندر جو دفن ہے وہ میں زوم بھی کر دیتا ہوں، آگے پھر اندر جا کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر دفن ہے جناب مقدس اردبیلی، اور ان کو مقدس کا لقب جو ملا ہے وہ کسی عام بندوں نے نہیں دیا، عام مخلوق نے نہیں دیا، بلکہ اس وقت کے جید علماء جو تھے انہوں نے اس کو مقدس کہا ہے۔ مزید میں انشاءاللہ آپ کو اندر جا کے اس کی زیارت بھی کرواتا ہوں اور تعارف بھی مزید کرواتا ہوں، میرے ساتھ رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، ابھی آپ کو زیارت کروانے لگے ہیں ایک بہت ہی عظیم ہستی کی، کہ جس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا نے اسے اپنے حرم کے اندر ہی جگہ دی ہوئی ہے، کہ بہت ہی معروف ترین عالم دین شیخ احمد ابن محمد اردبیلی، جو معروف ہیں مقدس اردبیلی کے نام سے، یہ وہاں پر دفن ہیں۔ یہ ان کی قبر مطہرہ ہے، مولا کے حرم کے اندر ہیں، بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی باہر سے دکھا دیا ہے کہ ان کی مرکز کہاں پر ہے۔ اس کے بارے میں اور کیا بتاؤں میں آپ کو، ایک چھوٹا سا واقعہ کہ یہ یہاں پر رہتے تھے نجف میں، اس زمانے میں کہ جب یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، گرم حمام یا کچھ ایسی چیزیں جن سے غسل کیا جا سکے، تو مولا کے حرم کے باہر ایک کنواں ہوتا تھا، وہاں سے لوگ آتے تھے، وضو کرتے تھے، حرم میں غسل کرتے تھے، تو جو بھی نماز یا واجبات یا جو بھی ہوتے تھے وہ اپنی عبادات حرم میں کرتے تھے۔ یہ کیونکہ نجف میں رہتے تھے تو یہ ایک دن نماز شب پڑھنے کی غرض سے آئے، لیکن انہوں نے غسل کرنا تھا۔ تو جو پرانے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو بچے ہیں ان کو بتا دوں کہ اس وقت کنووں میں بالٹیاں ہوتی تھیں، ان کو رسیاں باندھ کے پھر وہ ان کنووں میں ڈالتے تھے، پانی نکالتے تھے۔ تو معروف یہی ہے کہ جب مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ نے اللہ ان کے درجات بلند کرائے، یقیناً وہ جنت میں ہیں، مولا کی ابھی اس وقت بھی مولا کے پہلو میں، مولا کے قدموں میں ہیں۔ تو انہوں نے جب ڈول ڈالا تو جب کھینچا، پانی کی جگہ کوئی اور چیز ہی نکلی، اور وہ کوئی عام چیز نہیں تھی بلکہ ہیرے جواہرات تھے۔ تو اس نے پھر فوراً ڈول واپسی کر دیا۔ پھر دوسری تیسری بار جب پھر وہیں ہیرے جواہرات ہی نکل رہے تھے، تو انہوں نے التجا کی کہ مولا، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نماز شب پڑھنی ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ تو ایسے ایسے عالم دین گزر گئے ہیں۔ اللہ پاک حق محمد و آل محمد ہمیں ان کی کتابیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں علماء حقہ کی عزت احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کو شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک آپ تمام مومنین مومنات کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ اللہم اجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر۔